بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہوا بھارت میں۔ ان کے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی فیملی اور کرو کے ممبرز ایک ہیلی کاپٹر کے کریش میں مارے گئے۔ انتہائی قابل افسوس، کسی کی بھی جان حادثاتی طور پہ چلے جانا وہ ایک افسوس کا مقام ہے، اور یہ خاص طور پہ ایک سینئر آفیسر جو کہ بہت بڑی پوزیشن پہ تھے بھارت میں، ان کا چلے جانا قابل افسوس ہے، اور لازماً ہماری ہمدردیاں وہاں پہ جو ان کی فیملی وغیرہ ہے ان کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو کریش ہے اس کی ابھی تک وجوہات تو پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ کیوں کریش کیا۔ یہ ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر تھا، لیکن یہ کہ کیا سرائیاں موجود ہیں۔ یہ بھارت کے پہلے چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف تھے، اور یہ عہدہ جو ہے ان کو 2019 میں دیا گیا، اور وجہ اس کی غالباً یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مودی کے کافی قریب تھے۔ مودی ایکچولی نہیں کہنا چاہیے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے اجیت دوول کے بڑے قریب تھے۔ بات یہ ہے کہ جب یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی ان کو بنایا گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ دو لوگ جن کو چھوڑ کے بنایا گیا وہ زیادہ ڈیزرونگ تھے، اور یہ اتنے ڈیزرونگ نہیں تھے۔ شاید جنرل مٹیریل ہوں، لیکن چیف آف دی آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے اہل نہ ہوں، لیکن غالباً خوشامد وغیرہ کرنے میں یہ بہتر تھے، اور پولیٹیکل ماسٹرز کو رام کرنا، لہذا یہ وقت کے ساتھ ساتھ BJP کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ اجیت دوول کے ساتھ جو تعلق تھا وہ غالباً یہ ان کے علاقے کے رہنے والے تھے، انہی کے شہر کے شاید تھے، ان سے کہیں مراسم ہوں گے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پروموشن چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف دونوں میں اجیت دوول کافی حد تک ان کا تھا، اس پہ ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے یہ بنے۔ اب پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی پرفارمنس میں ایک پاکستانی کے نقطہ نگاہ سے یہاں دیکھتا ہوں کہ یہ کس قسم کا تعاون کرتے رہے BJP کے ساتھ۔ BJP کا مسئلہ یہ تھا کہ جہاں تک پرائم منسٹر مودی کا تعلق ہے، انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بنایا تھا ہندوتوا کے نام پہ اور اینٹی پاکستان سلوگنز کے اوپر، ورنہ وہ گجرات میں موجود تھے، گجرات کے چیف منسٹر تھے، سڈنلی وہ سامنے آئے، لیکن اینٹی مسلم ان کا مسلمانوں کے خلاف ان کا بہت ہی سٹرونگ سٹانس تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گجرات میں 2000 کے قریب مسلمان قتل کروائے، اور پھر اس کا کچھ ہی نہیں ہوا۔ اور پاکستان کے بارے میں وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ کانگریس کا رویہ بہت ہی نرم ہے، اور میں اگر پرائم منسٹر ہوا تو میں پاکستان کو اسی بھاشا میں جواب دوں گا جو وہ سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اپنے عوام میں انہوں نے ہندو میجورٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنا پولیٹیکل کیریئر بنایا اور پرائم منسٹر بنے، لیکن اس چیز کی وجہ سے جو ہندو پاپولیشن تھی اس کی توقعات بہت زیادہ تھیں مودی صاحب سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے اور بڑا پاکستان کو طاقتور جواب دیں گے۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا جو کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، پھر اڑی کا واقعہ ہوا وہ بھی غالباً فالس فلیگ آپریشن تھا، لیکن ہر دفعہ ان چیزوں کے الزامات لگے پاکستان پہ، جو بھارت کا عام وتیرہ تھا کہ پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جائے۔ اس الزام میں خرابی یہ تھی کہ جب آپ الزام لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے عوام توقع کرتے ہیں کہ آپ جو کہتے رہے الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ پاکستان کو اسی بھاشا میں جواب دیں گے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کرایا یہ، تو اس پاکستان کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ چنانچہ ان کی مجبوری تھی کہ یہ اپنے عوام کے ساتھ کچھ جھوٹ بولیں، ان کو دھوکہ دیں، اور اس جھوٹ میں جو آسانی سے ویلنگلی مرضی کے ساتھ جو شریک ہوئے وہ مسٹر بپن راوت تھے۔ جنرل بپن راوت کو یہ چیز سوٹ کرتی تھی کہ وہ اپنا بھی امیج بلڈ کریں، لیکن اس سے زیادہ پرائم منسٹر مودی کی مدد ہوگی، کیونکہ وہ دنیا کو کہیں گے کہ جی ہم نے پاکستان کو سبق سکھایا۔ اس میں سب سے پہلا جھوٹ جو کیا انہوں نے وہ تھی یہ سرجیکل سٹرائک کا انہوں نے ڈرامہ ڈھونگ رچایا،
اور سرجیکل اسٹرائک کی اس کے ایویڈنس موجود تھا، کشمیر سے لوگوں نے ہمیں انفارمیشن وغیرہ بھی دی. اس کے بعد میں جعلی ویڈیو بنائی گئی وہاں جنگل میں، اور وہ پھر ریلیز کی گئی کچھ 6 مہینے بعد. تو یہ ان کے ہر جھوٹ میں شریک رہے. اسی طرح جب مودی دوسری دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ جو واقعہ ہوا اس کا پلوامہ کا واقعہ ہوا، پلوامہ کے واقعے میں بھی یہی کیا انہوں نے کہ ایئر فورس کے چیف وغیرہ انہوں نے بھی وہ ان کے ساتھ ملے، جھوٹ بولے اور کہا کہ جناب ہم بالا کوٹ میں 300 350 لوگ مار آئے ہیں. یہاں بعد میں F-16 کا ڈرامہ بھی رچایا. یہ سارے جھوٹ جو تھے اس میں یہ شریک رہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ان کا مودی کے ساتھ ایک بڑا گہرا رابطہ بن گیا کہ مودی کی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جب بھی کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہو یہ ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز بھی کی، اور وہ آپ دیکھیے کہ کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا، کشمیر میں جو مسئلہ تھا وہ انہوں نے، آپ دیکھیے کہ وہ جیپ کے آگے جس نے ایک لڑکے کو باندھا اس میجر کو انہوں نے تنبا دے دیا. پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا DNA بدل دوں گا. وہ آج DNA اپنا ٹیسٹ ہو رہا تھا ان کا کہ لاش پہچانی جائے. سو یہ قدرت کے سارے ایک اپنے طور پہ نظام ہے جہاں رب العالمین ان ساری چیزوں کو انجینئر کرتا ہے، اور خود اس کو پتہ ہوتا ہے مالک کو کہ اس شخص کا انجام ہے کیا. اب ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ کیا ہے، حادثہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور تھیوریز بھی موجود ہیں. ایک تھیوری تو یہ موجود ہے کہ کوئی باغی وغیرہ لوگ جو ہیں انہوں نے نیچے سے کوئی میزائل مارا ہو یا کوئی نیچے سے انہوں نے فائر وغیرہ کیا ہو. یہ چیز پاسبل ہے، لیکن میرے نقطہ نگاہ سے اس کی پاسبلٹی نسبتاً کم ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ودن دی فورسز، ایئر فورس کے ساتھ خاص طور پہ ایک چپکلش تھی، اور جو ان کے چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں نروانے، ان کے ساتھ بھی مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ چائنا کے ساتھ ان کا کنفرنٹیشن ہوئی ہے لداخ میں، تو لداخ میں چائنا کے ساتھ دوسرے دن غالباً جب یہ گلوان پکڑا گیا اس کے چند دن کے اندر ایک مڈ بلڈ ہوئی جس میں کہ بھارت کے کوئی 20 سے زیادہ سپاہی مارے گئے، ان کے لوگ مارے گئے، اور ایک کرنل صاحب بھی اس میں مارے گئے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس پہ بھارت میں بڑا غم و غصہ تھا، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے ان کے پاس ڈنڈے لاٹھیاں تو تھی لیکن فائر آرمز نہیں تھے. اس سے پہلے بھی جب چائنیز نے آ کے زمین قبضہ کی، وہ علاقہ قبضہ کرتے تھے، تو یہ لوگ کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی وہاں پہ ویپنز لے جانے کی. نتیجہ یہ کہ اس پہ اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا، اور پھر ایک انکوائری آرڈر کی گئی. انکوائری کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں نروانے صاحب یا نرامنے صاحب، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مس ریڈ کی سچویشن اور لوگوں کو ویپنز نہیں دیے. اسی طرح جو ناردرن کمانڈ کے کمانڈر ہیں ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے بھی اس سچویشن کو صحیح طور پہ نہ سمجھا نہ سنبھالا. دونوں جو تھے وہ ان کے اوپر الزام آیا، لیکن چیف آف دی ڈیفنس سٹاف بپن راوت صاحب نے ریکمنڈیشن دی کہ ان دونوں کو نوکری سے نکال دیا جائے، سروس ان کی ٹرمینیٹ کر دی جائے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، اور بڑا انسیریمونیسلی اگر کسی بھی ملٹری آفیسر کو نکالا جائے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ زندگی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ایک دھبا اس کے منہ پہ لگ جاتا ہے. اور یہ چیز غالباً چیف آف دی آرمی سٹاف یا ناردرن کمانڈ کے جو ان کے کمانڈر تھے ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز قبول نہ ہو، ان کو تکلیف دے رہی ہو. لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور جو دوسری طرف واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنی سروسز کو کچھ ری آرگنائز وغیرہ کر رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ اصلاحات کرنی تھی، اور وہ جو ریفارمز کا قصہ تھا وہ بھی چیف آف دی ڈیفنس سٹاف دیکھ رہے تھے. سو جنرل بپن راوت کا خیال یہ تھا کہ ایئر فورس جو ہے اس کو آرمی کے انڈر کمانڈ ہونا چاہیے یا آرمی کے ان سپورٹ رہنا چاہیے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایئر فورس کا کیا ہے، یہ تو ایک سپورٹنگ آرم ہے، آپ جا کے صرف آرمی کے آپریشنز کو سپورٹ کرتے ہیں اور تو آپ کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہے، جو کہ غلط بات تھی. پوری دنیا میں ایئر فورس علیحدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایئر سپیورٹی حاصل کرنی ہوتی ہے، قوم کے اسٹریٹجک ٹارگٹ جو ہیں وہ انگیج کرنے ہیں، جو کہ نیشنل لیول پہ طے ہوتا ہے. اس میں آرمی کا کوئی شاید اتنا واسطہ نہ ہو. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے نیوکلیئر سائٹس ہیں یا کچھ اور ہیں، اور وہ جب آپ کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے کچھ کرنا، تو وہ آرمی کے سپورٹ میں تو نہیں ہے. پھر آرمی کے سپورٹ کے علاوہ ایئر فورس جو ہے وہ نیوی کی سپورٹ بھی کرتی ہے، سو وہ بھی آپ کا رول ہے.
سو یہ کہنا کہ آپ ایک پوری سروس کو جو پوری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ سروس ہے اس کو ایک سپورٹنگ آرم قرار دے دیں اور اس کے کانسیکوینسز سمجھ سے باہر ہوں آپ کے، آپ سمجھ ہی نہ سکیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو نتائج تو غالباً جو ایئر چیف تھے وہ سمجھ رہے تھے، ریزسٹنس تھا، اور اس بات کے اوپر ان کی آپس میں رنجش بھی تھی کافی، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایئر چیف نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا جو بپن راوت پسند نہیں کرتے تھے، تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک انٹرنل ٹسل بھی موجود تھی۔ میری اپنی اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ درست نہ ہو، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ غالباً اندرونی کام ہو سکتا ہے، اس چیز کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضرورت ہوگی کہ بھارت اس کو جب تحقیقات کرتے ہیں تو اس اسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور کھنگالا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ برصورت ایک افسوسناک واقعہ تھا جس میں ان کی بیگم بھی ان کی بھی جان گئی، 63 سال ان کی عمر تھی۔ MI-17 ہیلی کاپٹر تھا جو کہ رشین ہیلی کاپٹر ہے اور پوری دنیا میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہائی الٹیچیوڈ پہ فلائی بھی کرتا ہے۔ سو ایسے ہیلی کاپٹر عموماً ان کے ہوتے رہے ہیں حادثات بھی، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جہاں آدمی یہ کہے کہ یہ واقعی ایک حادثہ تھا۔ سو کیونکہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کریشز ہوتے ہیں وہ عموماً کریش ہوئے عام ہیلی کاپٹر، عام MI-17 جو دوسرے لوگوں کے استعمال میں ہوتے ہیں، جہاں چیف آف آرمی سٹاف نے، چیف آف ڈیفنس سٹاف نے سفر کرنا ہو یا کسی اور VIP نے جیسے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر وغیرہ، تو یہ وہ ہیلی کاپٹرز ہیں جو اسپیئرنگلی استعمال ہوتے ہیں۔ MI-17 ان کے نام سے ڈیڈیکیٹڈ پڑے ہیں اور وہ استعمال ہوگا صرف ان کے لیے، تو اس وجہ سے ان کی عموماً ان کی رننگ کم ہوتی ہے، نئی حالت میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ فلائی انہوں نے کرنا ہے تو ان کو بہت کیئرفلی چیک کیا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو اچھی طرح ٹیسٹ کر کے دیکھ کے پھر، کیونکہ جب VIPs بیٹھے ہیں تو آپ افورڈ نہیں کرتے کہ ہیلی کاپٹر میں کوئی پرابلم نکل آئے یا ہوائی جہاز میں کوئی پرابلم نکل آئے اور اتنا شدید حادثہ ہو، تو عموماً بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے صدر ضیاء الحق جب تھے جہاز میں تو اس کا بھی کریش ہوا، لیکن اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ملا تھا، لہٰذا آج دن تک اس کی بھی وہ کنسپریسی تھیوریز ہی رہی ہیں جس کے اوپر زیادہ ایمفیسس رہا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے۔ تو یہی چیز یہاں نظر آتی ہے کہ بپن راوت صاحب کو رستے سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ کئی لوگوں کو قابل قبول نہیں تھے، پولیٹیکلی بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مودی کے اور اجیت دوول کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ بھی کسی حد تک متنازع تھی۔ سو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کھنگالنے ہوں گے۔ برصورت پاکستان کی طرف سے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف دی آرمی اسٹاف، ان سب نے ان کو تعزیت کے پیغامات دیے ہیں، جو بڑا اچھی بات ہے کہ دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ نیچرلی جو ملک ہے اس میں ایک سوگ کی فضا ہے، اور مودی وغیرہ جو ہیں وہ خاص طور پہ پرائم منسٹر مودی اس کا لاس بہت محسوس کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اور اگلا بھی جو ہوگا ان کا آگے بھی جس کو اپوائنٹ کیا جائے گا چیئرمین ڈیفنس یا چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف، وہ بھی پاسبلٹی یہی ہے کہ وہ پھر اسی طرح کا کوئی بندہ ڈھونڈا جائے گا جو آنکھیں بند کر کے تو خدمت گزاری کرے، آنکھیں بند کر کے حکم ماننے کے لیے تیار ہو اور مودی صاحب کے ہر جھوٹ میں وہ پوری طرح شریک ہو، تاکہ ان کا پولیٹیکل کیریئر جو کہ ٹوٹلی ہندو میجورٹی کے اوپر مبنی ہے، انہی کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔